جو رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. یہ پستی اور زوال کا نسخہ ہے نکلنے. مدارس کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. مدارس کے فارغ التحصیل علماء کرام، مفتیان کرام، ان سب کو اپنے اپنے مدرسوں سے فارغ ہو کر دنیاوی اداروں میں پڑھانے کے لیے جانا چاہیے. دین، میں کسی دینی جماعت کو دینی جماعت ہی نہیں مانتا. کارکردگی سے کوئی ہے کون سی دینی جماعت؟ مجھے ایک نام تو لے دیں. دینی جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے دین سے وفا. بس اگر اس پر کوئی اس پیمانے پر پوری اترتی ہے تو مجھے بتا دیجیے. آزادی کا نعرہ بڑا عجیب سا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ عورت کو مغربی تہذیب کی غلامی میں جکڑنا چاہتا ہے. امریکہ میں آج تک ایک عورت صدر نہیں بن سکی. انسانی حقوق کی اور عورتوں کی آزادی کے کتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں مجھے بتا دیجیے. ایک عورت بتا دیں جو اتنے بڑے عہدے پر آئی ہو. اگر غیر مسلم لڑکیاں مسلمان ہو کر شادی کر لیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جی کہ شادی کیوں کی، پسند کی. یہاں پسند کی شادی آپ کو تکلیف دے رہی ہے. اور ویسے اگر دو مسلمان لڑکیاں بھاگ کر شادی کر لیں تو اسی پسند کی شادی کے اوپر یہ مظاہرے کریں گی. آپ کے نزدیک پستی اور زوال سے مسلمان کس طرح نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، پستی اور زوال سے تو مسلمان صرف اور صرف اسی وجہ سے نکل سکتے ہیں کہ اگر وہ قرآن پاک کا جو حکم ہے، بڑا سیدھا حکم ہے قرآن پاک کا، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جس پر بڑی بحث کرنے کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. یہ پستی اور زوال کا نسخہ ہے نکلنے کا. رسول جو دیں وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. اس میں مطلب یہ کہ بحث مباحثہ نہیں کرو، تعویلات مت پیش کرو، اپنے فہم کے تیر مت چلاؤ، اپنے ادراک کی محفلیں مت سجاؤ، اپنے شعور کی جے جے کار مت کرو. بس رسول جو دیں وہ لے لو اور رسول جس سے روکے رک جائے. اور پھر ایک اور آیت میں ہے جس کا مفہوم یہ کہ ہو سکتا ہے تمہیں جو بات اچھی لگتی ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر نہ ہو وہ بات بہت اچھی ہو. تو آپ کو یہ بھی تو سمجھنا چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ساری باتیں. تو آج ہم ظاہر ہے کہ پستی اور زوال کا شکار ہیں. ہم یہ رسول جو دیتے ہیں وہ نہیں لیتے، جو ہمارا نفس ہمیں دیتا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں. اور رسول نے جس سے ہمیں روکا تھا مجھ سے نہیں رکتے، بلکہ جس سے ہمیں ہمارا ضمیر روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ رک جاؤ، ہم تو اس پہ بھی نہیں رکتے، ہم تو وہاں بھی نہیں رکتے. تو بس رسول کے طریقے کو اختیار کیا جائے تو شاید پستی اور زوال سے ہم نکل آئیں. مدارس جو ہمارے موجود ہیں ان کی اصلاحات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کیا مدارس کا تو میں یہ کہوں گا کہ مدارس میں بھی تھوڑی ضد ہے اور جو حکومت ہے وہ بھی ضدی ہے. مدارس کی ضد یہ ہے کہ ہم اپنا انتظام اور انصرام جو ہے وہ کسی غیر کو بتائیں گے نہیں، دکھائیں گے نہیں، اور ہم جو کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے. اور حکومت کی یہ ضد ہے کہ اس میں عصری تعلیم ہونی چاہیے، اس میں سائنس ہونی چاہیے، اس میں فلاں ہونا چاہیے، اس میں ڈھمکا ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ مدارس کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. مدارس کو ان کو یعنی یہ جو گرانٹ آپ جو کہتے ہیں نا چندے، ارے بھائی تو آپ دینا شروع کر دیں. آپ نہیں لیں گے یہ چندے، نہیں لیں گے گرانٹ، نہیں لیں گے پیسے جمع کریں گے، حکومت پالے ان کو، چلائے. کیا بری بات ہے مدارس کو چلانا، بچوں کو وہاں پڑھانا. اور ایک حد تک عصری تعلیم ہو سکتی ہے مدارس میں. میں نے تو چونکہ وزیر رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ آپ تھوپے مت کسی پر بھی، بس اس حد تک انہیں پاس ہونی چاہیے. یہ سائنس وائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے مدرسے سے، میں اس کی شدید مخالفت کرتا ہوں. ہاں انگریزی ضرور پڑھانی چاہیے، انگریزی پڑھانی چاہیے، میتھمیٹکس پڑھانی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو بنیادی سائنس ہے یعنی جس سے ہمیں آگاہی ہو سکے. لیکن آپ اگر یہ چاہیں کہ پورا وہ تجوید چھوڑ دیں، وہ حدیث کی دورہ چھوڑ دیں، وہ اور دیگر سارے معاملات چھوڑ دیں، عربی سیکھنا چھوڑ دیں اور صرف سائنس میں لگ جائیں، اور اس میں تو یہ بڑی غلط ہے. کمپیوٹر سکھانا چاہیے، انگلش سکھانی چاہیے، یہ ضرور ہونا چاہیے. اس میں آپ کو مدد کرنی چاہیے. اور میں تو یہ تک کہوں گا کہ مدارس کے فارغ التحصیل علماء کرام، مفتیان کرام، ان سب کو اپنے اپنے مدرسوں سے فارغ ہو کر دنیاوی اداروں میں پڑھانے کے لیے جانا چاہیے. دین اور دنیاوی ادارے یعنی جو عصری ادارے ہیں ادھر سے انگلش اور سائنس اور کمپیوٹر اور میتھمیٹکس پڑھانے والوں کو مدرسوں میں آنا چاہیے، تاکہ وہ جو ایک گیپ ہے نا وہ ختم ہو سکے. وہ جاننے کا یہ دو دنیایں ہیں، بیسیکلی یہ دو دنیاں ہیں جن کو دو دنیایں بنا دیا گیا ہے، تاکہ دونوں کو جاننے کا موقع ملے. کہ کہیں کوئی وہ مدارس والے سمجھتے ہیں کہ وہ خراب ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب ہے. تو جب تک آنا جانا نہیں ہوگا، ایک ساتھ بیٹھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا. تو بہتر تو کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کے خیال میں یہ نہیں کہ ایک میڈیکل کالج ہے تو وہاں سے ڈاکٹر پیدا ہوگا، انجینئرنگ سے انجینئر پیدا ہوگا، باقی اس طرح جتنے، میں نے تو یہی کہا، تو مدارس میں علماء پیدا ہوں. بالکل میں نے یہی کہا، میں نے جبھی تو کہا سائنس پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. میں تو پہلا آپ کے سوال کے جواب میں نے دیا کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ وہاں پوری آپ
بس جتنا جیسے میڈیکل، جیسے آپ کی بات کا ہے کہ میڈیکل کالج سے ضرور ڈاکٹر پیدا ہوگا، لیکن اسلامیات تو پڑھتا ہے نا تھوڑی بہت، اسے پڑھنی تو پڑتی ہے. فرسٹ پروفیشنل میں نے تو چونکہ پڑھا ہے تو فرسٹ پروفیشنل میں اسلامک اسٹڈیز اور پاکستانی اسٹڈیز ہیں، لیکن اسلامک اسٹڈیز اس لیول کی نہیں ہے جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، اس لیول کی کہ آپ جان لیں. تو یہی میں نے کہا کہ اس لیول کی سائنس پڑھائی جائے مدرسوں میں کہ بس آپ جان لیں. لیکن اب آپ ان کو اگر بیٹھ کے انیٹمی اور فزیولوجی اور بایو کیمسٹری اور یہ سب پڑھانا شروع کر دیں تو پھر وہ مدرسے میں کاہے کے لے گئے. تو یہ تو میں تو ہمیشہ اس بات کے خلاف رہا ہوں. میں جب وزیر تھا میں نے ہمیشہ اس بات کی مخالفت کی ہے کہ مدرسوں سے آپ علماء کو نکلنے دیں، لیکن علماء وہ جو دیگر زبانوں سے آراستہ ہوں، جو انگریزی میں بھی بات کر سکیں. انگریزی ضروری ہے کیونکہ آپ انگریزی میں مقدمہ لڑتے ہیں پوری دنیا میں جا کر. عربی تو آپ کو آئی گئی وہاں پر، انگریزی بھی سیکھ لیں. وہ والی نہیں کہ آپ مکمل اسپوکن آتی ہو، لیکن آپ پڑھ تو لیں، سمجھ تو لیں. تو یہ ایک نامنل تعلیم ہونی چاہیے. پاکستان کے دینی جماعتوں کی کارکردگی آپ مطمئن ہیں؟ قطعاً نہیں. میں کسی دینی جماعت کو دینی جماعت ہی نہیں مانتا. تو کارکردگی سے کوئی ہے کون سی دینی جماعت؟ مجھے ایک نام تو لے دیں. دینی جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے دین سے وفا. بس اگر اس پر کوئی اس پیمانے پر پوری اترتی ہے تو مجھے بتا دیجیے. میں خود بڑے آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی دینی جماعت ہے. دین سے وفا اس کا مگر ہونا چاہیے شعار یا اس کا موٹو. ایک بتا دیں مجھے، ایک سوچ لیں، آپ ذہن پہ زور دے لیں. دین سے وفا کوئی بتا دیں. آپ کو بھی نہیں آئے گی تو میں ہے ہی نہیں نا پھر کوئی دینی جماعت. حقوق نسواں کا بہت چرچا ہے کہ جی عورت کی آزادی فلاں فلاں. یہ واقعتاً حقوق نسواں ہی ان کو مقصود ہے یا کوئی اور ایجنڈا ہے؟ دیکھیں، عورت کی آزادی کا نعرہ بڑا عجیب سا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ عورت کو مغربی تہذیب کی غلامی میں جکڑنا چاہتا ہے. یہ سمجھیے گا، عورت آزاد ہے، اب یہ اس کو جکڑنا چاہتے ہیں، دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں. اب یہ مغربی تہذیب کا غلام بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ مغربی تہذیب میں تو عورت آج بھی غلام ہے. وہ وومن ہے. وومن کا مطلب ہوتا ہے آدھی عورت. وہ مین ہے، وہ مین ہے، وہ شی نہیں ہے. شی بھی ہی کے ساتھ، ہی ہے نا بیسیکلی، اس میں ایس لگتا ہے تو شی ہوتا ہے. وہ ہی سے ہی شی نکلا. وہ میل میں فی لگتا ہے تو فیمیل ہوتی ہے، یعنی ہر طرف مرد اس پر مسلط ہے. ہی میں شی، میل میں فیمیل، وومن میں مین میں وومن. ٹھیک ہے نا. تو وہ بنیادی طور پر مرد کی جو غلام ہے یا مرد کی کے زیر تسلط جو ہے وہ تو مغرب میں عورت ہے. وہ تو آج تک صدر نہیں بن سکی وہاں امریکہ میں. یہاں تو وزیر اعظم 2 مرتبہ ہماری بے نظیر آ گئی. تو کائی کی آزادی وہاں بنے نا. ہلیری کلنٹن کو ایک بار بنا دینا، ہم پر بڑا سکون ہو جائے گا، تاکہ ہم مان لیں کہ وہ بڑے آزاد ہیں. وہ تو ہلیری کلنٹن کو انہوں نے بننے نہیں دیا امریکہ کا صدر. امریکہ میں آج تک ایک عورت صدر نہیں بن سکی. اتنے بڑے آزادی، انسانی حقوق کی اور عورتوں کی آزادی کے کتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں. مجھے بتا دیجیے ایک عورت بتا دیں جو اتنے بڑے عہدے پر آئی ہو. نہیں آنے دیتے. تو یہ بنیادی، تو ہمارے یہاں تو خواتین آئی ہیں، اور ہمارے یہاں تو آج اسپیکر بھی خواتین ہیں. ہمارے یہاں تو ہر دور میں، یعنی شیلہ رضا بھی یہاں پر خاتون ہے، قومی اسمبلی میں بھی ایک اسپیکر جو ہے وہ خاتون ہے، اور بھی دیگر شعبے میں ہمارے یہاں خواتین. ہمارے یہاں فرسٹ وومن بینک کی صدر خاتون تھی، بلکہ جو اکرم خاتون تھی وہ اس سے پہلے مردوں کے بینک کی بھی صدر تھی. تو ہمارے یہاں تو مکمل عورتوں کو آزادی ہے، ہر طرح کی آزادی ہے. جبھی تو آزادی کہہ رہی ہیں. اگر آزادی نہ ہوتی تو آزادی کیسے کہتی؟ تو یہ بھی سب سے بڑا نقطہ ہے، کیونکہ غلام تو کبھی کہہ نہیں سکتا آزادی. تو میرا خیال یہ کہ اس کی آڑ میں بنیادی جو تعلیمات ہیں دین کی، ان کو تھوڑا سا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں تھوڑا سا علماء کرام کی ہینڈلنگ بھی بری ہے. ان سب خواتین اور این جی اوز کو بٹھا کر ان سے مذاکرہ کرنا چاہیے. ان کے سامنے سوالات رکھنے چاہیے کہ کون سی آزادی چاہتی ہیں. یہ مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. دلائل سے قائل کریں یا صاف کر دیں دلائل سے، اور ان کے سامنے رکھیں آزادی تو بتائیں کون سی چاہتے ہیں، کون سی چاہتے ہیں. کیا یہ آزادی کا سوال آپ 5 پردوں میں چھپ کے کر رہی ہیں، ٹینٹ کے پیچھے جا کے کر رہی ہیں، کسی اور کے ذریعے سے کہلوا کے کر رہی ہیں؟ جب سب کچھ آپ خود کہہ رہی ہیں، سارا میک اپ کے اندر چہرہ لا کے کہہ رہی ہیں، بال بھی آپ کے کھلے ہوئے ہیں، سامنے بھی ہمارے بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھ میں آنکھ، تو پھر اور آزادی کون سی دیں؟ یہ سوال کرنے کی آزادی تو دیکھیے آپ کو کیسے ملی ہوئی. آزادی سب کچھ ہے یہاں پر. آزادی کو برتنا نصیب نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو. صرف عورتوں کی نہیں، مردوں کو بھی، پوری قوم کو آزادی برتنا نصیب نہیں ہو رہی. یہ سب آزاد ہیں لیکن یہ سب غلام ہیں، آزاد ہو کر بھی غلام. تو میرے خیال سے تو اس طرح کی جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں ان کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، اور اگر آپ کوشش کریں دیکھنے کی تو ایجنڈا کچھ اور ہوگا، پیسے کہیں اور سے مل رہے ہوں گے، اور لائن کچھ اور ہوگی. اس سے عورت کا، کیونکہ عورت کی آزادی تو پھر آپ گوٹھوں میں جائیں نا، گاؤں میں جائیں جہاں قرآن سے شادی کی جاتی ہے. جی اگر غیر مسلم لڑکیاں مسلمان ہو کر شادی کر لیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جی کہ شادی کیوں کی، پسند کی. یہاں پسند کی شادی آپ کو تکلیف دے رہی ہے. اور ویسے اگر 2 مسلمان لڑکیاں بھاگ کر شادی کر لیں تو اسی پسند کی شادی کے اوپر یہ مظاہرے کریں گی کہ یہ شادی کیوں، اس شادی کے خلاف کیسے کھڑے ہو گئے لوگ، ہم تو برداشت نہیں کریں گے. اگر کوئی مسلمان لڑکا لڑکی آج بھاگ کر شادی کر لے، یہی این جی اوز اس پسند کی شادی کے لیے مہم چلائیں گے. اور اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمانوں کی شادی پسند کی کر لے تو وہی پسند کی شادی ان کو خلاف ہو جاتی ہے.
تو ایجنڈا آپ دیکھ لیں اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے. پسند کی شادی کی حمایت نہیں ایجنڈا اسلام کی مخالفت ہے. تو جہاں سے اور فنڈنگ پھر کون سا ان کو فنڈنگ جو ہے ان ساری این جی اوز کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ امریکہ سے ہوتی ہے، برطانیہ سے ہوتی ہے، ناروے سے ہوتی ہے، ڈنمارک سے ہوتی ہے. سعودی عرب سے کسی کو فنڈنگ نہیں ہو رہی، ایران سے کسی کو فنڈنگ نہیں ہو رہی، لیبیا سے کسی کو فنڈنگ نہیں ہو رہی. تو یہ پھر اس سے تو اندازہ ہو جائے گا نا کہ جو آپ کو پیسہ دے رہا ہے وہ اپنے مطلب کا کام چاہے گا آپ سے. مطلب یہ تو بڑی کھلی باتیں ہیں، مطلب کھل کے سامنے آئی ہوئی ہیں، لیکن اگر لوگ نہ سمجھیں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں.